جی استاد، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کو اللہ اور عرب کے اس دور کے لوگوں کے درمیان مکالمہ سمجھ کر پڑھیں، یا یہ سمجھ کر پڑھیں کہ وہ ہم سے براہ راست گفتگو کر رہا ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات جب قرآن کی ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں اور اس سے کوئی روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن پھر ایک مایوسی ہوتی ہے کہ نہیں، ہم اس آیت کو جس طرح سے سمجھ رہے ہیں یہ ویسے نہیں ہے، دراصل یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں نازل کی گئی تھی۔ قرآن مجید تو اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کر رہا ہے۔ اس کی ہر سورہ کا مخاطب بالکل متعین ہے۔ وہ یا مشرکین عرب ہیں یا وہاں کے اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب میں کبھی نصارہ سامنے آ جاتے ہیں، کبھی یہود سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت کے مسلمان ہیں، ان کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ ان کی جماعت میں جو لوگ منافقین ہیں وہ بھی مخاطب ہوئے ہیں۔ خود پیغمبر بعض صورتوں میں براہ راست مخاطب ہیں، اور اس میں سب معاملات آپ ہی کے حوالے سے زیر بحث آ رہے ہیں۔ بعض موقعوں کے اوپر خاندان کے لوگ، اس لیے کہ وہ پیغمبر سے وابستہ ہیں، ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو قرآن اپنے خطاب کے لحاظ سے تو اسی طرح کا مکالمہ ہے، یعنی اس میں کردار ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ فہم قرآن سے متعلق ہے۔ اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ کن سے کی جا رہی ہے؟ وہ انسان ہے، یعنی مشرکین عرب ہیں تو وہ بھی انسان ہے، اہل کتاب ہیں تو وہ بھی انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت انفس و آفاق کے دلائل سے ان کے سامنے پیش کی ہے۔ انفس و آفاق ان کے لیے بھی وہی ہے، ہمارے لیے بھی وہی ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید اپنے مضمون کی ہدایت کے لحاظ سے آفاقی، یعنی اس کی آفاقیت یہ ہے، وہ ریشنیل کیا ہے جس پر وہ گفتگو کر رہا ہے۔ وہ اگر ایک مشرکین عرب کے فرد کو یا اہل کتاب کے ایک فرد کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، تو سوال یہ ہے کیا میں خدا کا بندہ نہیں ہوں؟ تو ہمارا یہ اشتراک اس ریشنیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو قرآن کا صحیح فہم آپ کو حاصل ہوگا اور آپ اس سے ہدایت پائیں گے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا قرآن وہیں رہ جائے گا، اور یا آپ اس کی ان باتوں کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے جن کو آپ اپنے متعلق تو مان رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے تو ان کا سیاق و سباق بالکل الگ ہو جائے گا۔ تو دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں، یعنی قرآن کو وہاں رکھ کے دیکھنا ہے۔ یہ میں محض سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک اچھا ڈرامہ دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس میں کردار آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈرامے جو ہم شیکسپیئر کے ہاں پڑھتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح ہماری روح میں اتر جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری زندگی ہوتی ہے، وہ اس کے احوال ہوتے ہیں، وہ چیزیں اسی دنیا سے اخذ کی گئی ہوتی ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے مشرکین عرب ہوں، اہل کتاب ہوں، ان کے ساتھ خدا کی گفتگو ہو، انفس و آفاق کے دلائل ہوں، ان کے مسلمات پر گفتگو ہو، ان میں اور ہم میں انسانیت مشترک ہے، اور یہ اشتراک ہے جو ہمیں اسی طریقے سے موو کرتا ہے، ہمارے اندر حرکت پیدا کرتا ہے، جس طریقے سے میں نے مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ اس صحیح اصول کے اوپر قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو قرآن مجید کی ہدایت سے محروم رہ جائیں گے، اگر آپ فی الواقع اس سے ہدایت چاہتے ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ انفرادی طور پر بعض آیات کو اٹھا لیں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ بھی نگینے ہیں، ان کو بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اور ان سے حظ بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن قرآن بحیثیت قرآن اپنی حقیقت ان دونوں چیزوں کو یکساں ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ پر کھولے گا۔